الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، ہم قرآن کریم جو سراسر ہدایت، نور اور ظلمتوں سے نکالنے والا اللہ کی طرف سے انسانوں پہ، پوری بشریت پہ انعام خاص اور معجزہ ربانی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے. جب تک دنیا رہے گی یہ اسی طرح رہے گا. اب اس سے اخذ کرنا، اس سے تشریع احکام، شریعت سازی احکام کو تلاش کرنا، عقائد کے احکام کو لینا، عبادات کے احکام کو لینا، اخلاق کے احکام کو لینا، معاملات کے احکام کو لینا، کوئی اس کا بھی ضابطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی اندھا، گونگا اور بہرا بن کے اپنی خواہش کے مطابق اس سے اخذ کرتا رہے اور ہدایت پا جائے. ہرگز ایسا نہیں. اللہ کی آیات کو سن کر ان میں تدبر کا حکم ہے، ان سے نصیحت پکڑنے کا حکم ہے، ان سے اس راہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے جس راہ پر حضرت محبت قرآن خود چلے، اپنے اصحاب کو چلایا، اور پھر وہ منہج تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور امت میں آج تک منتقل ہو رہا ہے. اس لیے سب سے پہلا سلیقہ یا عمومی ضابطہ یا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا فہم سلف کے فہم سے لازمی ملتا جلتا ہو، ان سے ہٹ کر نہ ہو. مومنین کی سبیل اور مومنین کا راستہ اور نہج، اس سے ہٹ کر کوئی شخص اس سے احکام تلاش نہ کرے، ورنہ انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس شخص نے مومنین کی راہ سے ہٹ کے کسی اور راہ کی پیروی کی، پھر اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جدھر کا ہوا ادھر ہی ہم اسے پھیر دیں گے. وَنُصْلِيهِ جہنم تک پہنچائیں گے. وسعت مصیرہ، جو انتہائی برا انجام ہے. تو برے انجام سے بچنے کے لیے مومنین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. اور اول المومنین حضرات صحابہ، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے. اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کو بھی اور اس کے معانی و مفاہیم اور مدلولات کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے فضل سے رکھا. تو پہلی شرط یہ کہ فہم سلف سے ہٹ کرنا. پھر جن لوگوں نے قرآن کریم پہ اور اس کے علوم پہ مہارت حاصل کی وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے اپنے بعد والوں کے لیے رہنمائی کی، اصول طے کی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود بھی اپنا مفسر ہے. ایک جگہ اگر ایک حکم قرآن میں مجمل ہے، تفسیر نہیں اس کی، تفصیل نہیں اس کی، تو دوسری جگہ اسی کی وہ تفصیل خود کرتے ہیں. تو پہلا ضابطہ یہ ہے
اور پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے لی جائے۔ نمبر 1 مختصر یاد رکھیں، یہ ہدایت کے راستے کو ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن کے راستے کو۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اجمالاً احکام کو بیان کرتا ہے۔ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، مگر کیسے کرو یہ تفصیل ہے۔ اجمال قرآن میں اور تفصیل اس کی سنت میں۔ تو قرآن کا نافع ہونا، قرآن کا نور بن کے راستے پہ لگا دینا، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کے اجمال کو سنت کی تفصیل سے جانا جائے۔ حضور نے ایک ایسے فتنے کی طرف بھی خبر دی کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ کافی ہے کتاب اللہ، کافی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اہل قرآن کو، مگر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اس کا بیان بھی نازل کیا۔ کئی بار ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی تفسیر کی شرط یہ ہے کہ قرآن کے اجمال کو قرآن ہی سے لیا جائے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے حکم کو جو اجمالاً ذکر ہے قرآن میں، سنت سے لیا جائے۔ موٹی سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے یہ لکھا کہ قرآن کریم کے احکام کو جب آپ قرآن سے لے چکے، سنت سے لے چکے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی تفصیل کی ضرورت ہے تو پھر ان اصولیین اور مفسرین اور ماہرین قرآن نے، جن کو قادیانیت مجدد کہتی ہے، جیسے ابن تیمیہ، جیسے علامہ سیوطی اور دیگر علماء، قادیانیت نے ان کے صدی وار مجدد ہونے کو بیان کیا، مگر ان کی بات نہیں مانتے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو اللہ نے فرمایا یضل بہ، اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ، الحاد فی آیات اللہ سے بچنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کہ اگر قرآن میں دوسری جگہ تفصیل نہیں ملی، تفصیل نہیں ملی، کبھی تفصیل کی ضرورت ہے، کبھی تفصیل کی ضرورت ہے، تو پھر سنت سے، اگر نہیں تو پھر صحابہ کے اقوال سے، حضرات صحابہ نے کیسے کیا، تابعین کو انہوں نے کیا بتایا۔ حضرات صحابہ اور حضرات تابعین امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل خیر ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور قرآن کے اولین مخاطبین ان سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے، یاد رکھیں آپ، اگر ایسی صورت پیش آ گئی تو امام سیوطی نے یہاں پر بھی ابن تیمیہ کا ایک بہت خوبصورت قول نقل کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اور قادیانیوں کے ہاں سیوطی بھی مجدد ہیں، ابن تیمیہ بھی مجدد ہیں، یہ وہ مجددین کی فہرست میں ان کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری گمراہی کے دور ہونے کے یہ اسباب ہیں اور گمراہی ہونے کی یہ وجوہات ہیں کہ تم ان شرائط پہ عمل نہیں کرتے جو تمہارے مجددین نے تمہارے لیے بیان کیا۔
اور وہ یہ قول ہے کہ صحابہ اور تابعین، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، کہ اگر حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام کسی آیت کی تفسیر میں ان کا کوئی قول ملتا ہے، یعنی انہوں نے کسی چیز کی تفسیر کر دی ہے، تو اب تمہیں اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الْآيَةَ بِقَوْلٍ آخر، اب اس کے بعد کوئی قوم آ کے دیگر کوئی قول پیش کرتی ہے اس کی تفسیر میں، یا کوئی ان کا ایک باطل مذہب ہے اس کی تائید میں ایک آیت کو پیش کرتی ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے، قادیانیت رفع عیسیٰ میں اپنی تفسیر کرتے ہیں تو ان کی یہ تفسیر مردود ہوگی۔ قادیانی خاتم النبیین کی تفسیر میں اپنی بات کہتے ہیں، نہ رسول اللہ نے کہی، نہ حضرات صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ نے، تو ان کی یہ بات بھی مردود ہے۔ خود قادیانیوں کے لیے ہمارا یہ بیان باعث عبرت اور باعث تأمل ہے۔ تو یہ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جب آپ کو قرآن سے نہیں ملا، سنت سے نہیں ملا، تو پھر حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ۔ اب آپ دیکھیں بات یہاں پہ امت کے لیے آخر تک ختم ہو گئی۔ کوئی قرآن کی نص ایسی نہیں جس میں کہ قرآن نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اگر اجمال ہے قرآن کو تفسیر کرے گا، اس کی مثالیں بھی ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ دوسری بات، سنت سے بھی نہیں بات ملی، حدیث سے بھی نہیں ملی، پھر حضرات صحابہ کا قول، پھر حضرات تابعین کا، پھر ائمہ کرام نے تو دین کے تمام ابواب میں، چاہے عقائد کے احکام ہوں، اخلاق کے احکام ہوں، عبادات کے ہوں یا معاملات کے، ترتیب دے کے کتابیں لکھ دی۔ اب گمراہی کے تمام راستے بند کر دیے سلف صالحین نے۔ تو یہ وہ منہج ہے جس پہ سادگی سے ہم امت کو چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو اس سے ہٹ گئے تھے، قادیانی ہوں، غامدی ہوں، منکرین سنت ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، تو وہ لوگ بقول ان مجددین کے اہل البدعہ، نئی چیز لانے والے ہیں، مبتدعین ہیں، اور دین کے اندر نئی چیز، بدعت جو اوپر سے نہ آئی ہو، مردود ہے، اور ایسے قول والے بھی مردود ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے قرآن سے لینا۔ قرآن سے لینے کے لیے سب سے کم شرائط ذکر کی ہیں حضرات سلف نے، یہی بات چیزیں۔ ضابطہ عمومی کیا ہے، سلیقہ کیا ہے جامع، کہ سلف سے ہٹ کرنا۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے مثالیں بیان کر کے نمبر وار ان چیزوں کو ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے کیا، قرآن کی قرآن سے تفسیر، پھر قرآن کی سنت سے تفسیر، پھر قرآن کی حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ کے اقوال سے تفسیر۔ کتنی سادہ سی بات ہے۔ ہمارے شریعت کے چاروں قسم کے احکام، عقائد کے ہوں، اخلاق کے ہوں، عبادات کے ہوں، معاملات کے، ان سب پہ ان حضرات نے کام کیا۔ مگر کوئی قوم آج آ کے کہتی ہے نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر اس قوم کی بات صرف یہ کہہ کے ہی آپ رد کر سکتے ہیں کہ آپ سلف صالحین سے ہٹ گئے ہیں، آپ سبیل المومنین سے ہٹ گئے ہیں، آپ اس راستے سے ہٹ گئے ہیں جو قرآن کا راستہ ہے۔ اب سوائے گمراہی کے فماذا بعد الحق الا الضلال، اب گمراہی ہی گمراہی۔ تو یہ مختصر ہم نے قرآن حکیم سے لینے کے بارے میں عرض کر دی۔ اس پر ایک اور سیوطی کا انتہائی مفید مشورہ ہے، قیامت تک کے لوگوں کو
اور خصوصاً ان حضرات کو جو الحاد کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ضابطے وضع کر دیے کہ پھر لوگ سبیل مومنین سے نہیں ہٹ سکتے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے قرآن کے اندر خوض کرنا، قرآن کے اندر ڈبکی لگانا، قرآن کے اندر گھس جانا، چوروں کی طرح نہیں، اومین و بکمن و سما، اندھا گونگا بہرا ہو کر نہیں، بلکہ ان علوم سے مسلح ہو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 علوم ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس شرط سے بھی آدمی گمراہی سے بچ جائے گا اور لازمی وہ سلف کے طریقے پہ رہے گا۔ انہوں نے کہا، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، مختصر گن دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو لغت عربی پہلی بات، دوسری نحو قواعد کی بات ہے، تیسری صرف تصریف جسے کہتے ہیں، چوتھا علم اشتقاق، پانچواں تعبیر کرنے کا علم، چاہے وہ معانی ہو، علم المعانی، یا بیان ہو یا بدیع، یہ تینوں علوم جو ہیں بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علم قراءات، جیسے لفظ خاتم یہ بھی پڑھا گیا ہے اور خاتم یہ بھی پڑھا گیا ہے، تو جس لفظ کی، جس کلمے کی، جس نص کی آپ تفسیر کر رہے ہیں ان کی قراءات کا علم۔ پھر اصول کا علم، چاہے وہ اصول فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو۔ پھر اسباب نزول، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی آیت کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو اس کے پہلے کیا آیا ہے، یہ آیت کس آیت کے بعد آئی ہے، سباق و سیاق کسے کہتے ہیں۔ تو اسباب نزول سے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ آیت خاتم النبیین کے اسباب نزول کو آپ بھی بیان کیا کریں۔ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت زید اور زینب کے قصے کو آپ بیان کریں، اور پھر کفار کے قول کو بھی کہ اس کا تو نام ہی مٹ جائے گا، تو اس ضمن میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اس کا نام تو ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے، آخر تک انہیں نبوت رہے گی۔ تو یہ اسباب نزول۔ پھر ناسخ و منسوخ، پھر علم فقہ، پھر احادیث جو تفسیر آیات میں ہے، اور 15ویں چیز علم محبہ، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ امور تھے جن کا ذکر انتہائی ضروری تھا دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن حکیم کی درست تفسیر اس کے بغیر ممکن نہیں، ان باتوں کے بغیر۔ اور دوسری وجہ ہمارے بیان کرنے کی یہ تھی کہ جو بدقسمتی سے اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ قادیانی ہوں، منکرین سنت ہوں، پرویزی ہوں، غامدی، کوئی بھی ہوں، تو وہ بھی راہ راست پہ آ سکتے ہیں ہمارے اس بیان کے بعد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہدایت پر ہیں انہیں استقامت دے، اور ان کو جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راہ پر۔ واللہ الموفق وهو الہادی الی الصراط المستقیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔